बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल हो गई थी। अब एग्जैक्टली अब जब मैंने वीडियो ये स्टार्ट किया तो उससे थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुई है। बिलावल भुट्टो के बारे में आज मैं ये कहूँगा कि उसने मुस्लिम लीग नून के ताफ़ुनज़दा बदबूदार मुर्दे की कब्र खोद दी है। बिलावल भुट्टो का वैसे ये मुस्लिम लीग नून के टूटे फूटे किले पर दूसरा हमला है। इससे पहले भी एक हमला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर चुकी है और आज हमें ये बिल्कुल मैं तो बड़ा बहरहाल खुले दिल के साथ ये तस्लीम करूँगा कि भाई आसफ जरदारी जो है ना, वो बिल्कुल एक जरदारी साहब पे भारी वाली बात बिल्कुल ठीक थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान बड़े मायूस थे कि पता नहीं मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करके ये क्या करेंगे। इत्तेहाद किया भी और क्या किया, इस पर मैं आज बड़ी तफसील से बात करूँगा। इसके अलावा मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं, उनको भी मैंने कवर करना है, लेकिन इसको हम एंड पे करेंगे। ये बड़ा एंजॉय करने वाली बात है। ज़रूर मेरी एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उस पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। बिलावल भुट्टो की बात हम करते हैं ज़रूर। उस पर एक मैंने कहा कि डिफरेंट एंगल से मैंने बात करनी है। उससे पहले एक चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ कि इमरान खान साहब आज जेल से दहाड़े हैं। शेर की ऐसी ललकार जेल से, ऐसे फैसले शेर ने आज जेल में बैठ कर किए हैं कि वो एक मरतबा छा गया इमरान खान। एक मरतबा फिर आप यूँ समझे कि वो शख्स एक ऐसा कोई मजबूत असाब का मालिक शख्स है कि जितने भी उसे घेरे डालने की कोशिश करते हैं वो एक बार खराता है और सारे के सारे घेरे टूट जाते हैं, सारे के सारे जाल फट जाते हैं और वो शेर उसी तरह ललकार के साथ फिर खड़ा होता है। ये जितना तोड़ने की कोशिश करते हैं वो एक नया रूप लेकर आता है, नई ताकत नए जज्बे के साथ आ जाता है। आज समी इब्राहिम साहब ने एक ट्वीट भी किया है, उनकी जेल में मुलाकात भी हुई और उन्होंने उसकी पूरी तफसील भी बयान की। उन्होंने वो ट्वीट आप पढ़ के उसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन दो बातें बड़ी मज़ेदार की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो थे उनकी सेहत पहले से ज़्यादा बेहतर है, जज्बा पहले से ज़्यादा जवान है और वो कह रहे थे कि मुझे दो अजियतें मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक तो जेल के अंदर रहना मेरे लिए अजियत है कि ये मैं जेल में रह रहा हूँ तो ये यकीनन मेरे लिए अजियत है। दूसरा कहते हैं कि मुझे और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको पीटीवी भी देखना पड़ता है, तो ये भी एक अजियत है साथ। बहरहाल वो भी उन्होंने उसी बात का इजहार किया कि मैं टेलीविज़न पे रिजल्ट देख रहा था, रात को कुछ और थे, सुबह जैसे पूरी कौम सो के उठी और सुबह देखे तो रिजल्ट बिल्कुल बदले पड़े थे। तो वो सुबह के ये रिजल्ट जो थे वो कुछ और थे। तो उसके अलावा उन्होंने एक डिसीजन दिया और केपीके के हवाले से बड़ा शानदार डिसीजन है। उन्हें अली अमीन गंडापुर साहब, उनको पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का उन्होंने चीफ मिनिस्टर रिकमेंड कर दिया, यानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब होंगे। ये इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया। ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने एब्सोल्युटली बहुत उन्होंने अजियतें बर्दाश्त की, सोबतें बर्दाश्त की, मुश्किल वक्त गुजारा, पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी। तो उन्होंने जिस तरह का उन्होंने टाइम गुजारा था और उसमें जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ और वो तगड़े होके जिस तरह खड़े रहे, वो एक रवायती कबीला है और उसने अपनी कबीले की उस इज्जत को और उस वकार को जिस तरह उसने बंदे ने कायम रखा, बिल्कुल उसका रिवार्ड यही बनता था। और मैं तो एक और एंगल से भी इसको यही कहूँगा कि जिस बंदे ने मौलाना फजल रहमान को शिकस्त दी है, एब्सोल्युटली एक बड़ी शख्सियत है मौलाना फजल रहमान साहब, तो जिसने उनको शख्सियत दी है उनका कम अज़ कम इतना क्रेडिट बनता था कि उन्हें उस सूबे का कम अज़ कम वज़ीर आला लगाया जाए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त चूँकि केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई इंतशार नहीं है, कोई मसला कोई परेशानी नहीं है, तो ये तो कम अज़ कम अब झगड़ा रौला परेशानी ये तो ख़त्म हुई। केपीके तो क्लियर हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ पे ऑलमोस्ट कायम हो चुकी है। दूसरा एक बहुत अहम डिसीजन जिस पे मैंने पहले भी वीडियो की थी, मैंने बड़ी उसमें डिटेल में बात की थी, वो इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इत्तेहाद करेगी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, पंजाब के अंदर भी और मरकज़ के अंदर भी। एब्सोल्युटली जब इस तरह का इत्तेहाद होगा तो फिर हर तरफ होता चला जाएगा, लेकिन ये दो इत्तेहाद उन्होंने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ कहा है कि इनके साथ इत्तेहाद करेगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद का दूसरा मतलब ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलमोस्ट अपनी रिजर्व सीट्स जो होती हैं, जो स्पेशल कोटा की सीट्स होती हैं, ख़वातीन का जो कोटा होता है, वो अब सीट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बचा लेगी। अच्छा, चूँकि सीट्स का अब इशू भी चल रहा है तो मैं ये साथ क्लियर करता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास टोटल 93 कैंडिडेट्स जो हैं वो पीटीआई बैक कैंडिडेट वो कन्फर्म है। 8 आज़ाद हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 54 है। मुस्लिम लीग नून जो है वो 75 पर पहुँच चुकी है। 4 कैंडिडेट्स जो हैं वो उसके पास हैं, क्या कहते हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमल जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, या शायद एमक्यूएम जो है उनके पास इस वक्त 17 हो चुके हैं। इसी तरह पाड़ा चनार से एक सीट मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी लिया और ये बाकी जिस तरह पीर पगाड़ा साहब की 2 सीटें और ये सारा अगर देखें तो कोई तकरीबन 250 प्लस के करीब जो है वो रिजल्ट्स आ चुके हैं। अच्छा, एक और भी इसमें मसला हुआ है। एक बाकर अली नजफी साहब के पास एक एप्लीकेशन गई थी 18 अंक जात के हवाले से, वो 18 खबरें एक साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
اگینسٹ آ گئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو وہ واپس الیکشن کمیشن میں لے کے جائیں. اس پہ میں صرف ایک جملے میں بات کروں گا کہ ایک شخص ہے وہ کسی کے پاس جاتا ہے, ایک عام مطلب جج کو چھوڑیں آپ, ایک عام کئی کو رولا مسئلہ پریشانی کو بنتی ہے, وہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ یار فلاں بندہ جو ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو برائے مہربانی میرا انصاف کر دیں. کسی گاؤں میں چلا جاتا ہے چودھری کے پاس کہ چودھری صاحب فلاں بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اسے بلوائیں اور میرا انصاف لیں, اور چودھری صاحب فیصلہ دیتے ہیں کہ آپ اسی بندے کے پاس جائیں, وہ پہلے آپ کا فیصلہ کرے گا. مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ رونا رونے کے لیے عدالت میں گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن نے ہماری رزلٹ بدل دی ہے, اور جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس جائیں اور الیکشن کمیشن سے کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ جائیں الیکشن کمیشن کے پاس, انہیں جا کر کہیں کہ ہمارے ساتھ. اگر یہ قانون بھی ہے, کوئی لیگل اس میں ہے, تو میں اس پر تو ڈیبیٹ نہیں کرتا. اگر کوئی تھا بھی تو جج صاحب کو چاہیے تھا کہ خیر جو بھی چاہیے تھا میں اس پر بات نہیں کرتا. بہرحال بلے بلے وہ انصاف یاد آ گیا, کون سا وہ مغلیہ انصاف یاد آ گیا, جہانگیری انصاف یاد آ گیا. ماشاءاللہ کیا بات ہے, ریاست انشاءاللہ قائم رہے گی جب اس طرح انصاف ہو رہا ہے, تو وہ تو پھر اور بھی مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جائے گی. بہرحال باقر علی ندوی صاحب سے اسی طرح کی اسی انصاف کی توقع ہے, وہ ایسا ہی انصاف کریں گے, آئندہ بھی ایسا ہی انصاف کریں گے. لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ سارے لوگ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں جائیں. فائز عیسیٰ صاحب پر پھر بھی انہیں کچھ توقعات ہیں, انہیں بتائیں کہ سر آپ نے بلہ لے لیا تھا, اور بلہ لینے کے بدلے میں ایک تو ہمارا مینڈیٹ جو تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ پوری طرح میں نہیں مل سکا جتنا ہمارا بنتا تھا. اب دوسرا ہمارے اوپر حملہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے آزاد امیدواران جو ہے انہیں اب کھینچا جا رہا ہے, توڑا جا رہا ہے, بولیاں لگائی جا رہی ہیں, ہارس ٹریڈنگ سٹارٹ کر دی گئی ہے. اس سے کہتے ہیں کہ مطلب ہے ایسی سمارٹ ہارس ٹریڈنگ ہو گئی ہے, تو سمارٹ ہارس ٹریڈنگ اب سٹارٹ کر دی گئی ہے, تو ان کے پاس واپس جائیں اور ساتھ انہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ یہ الیکشن کمیشن نے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم لے کر 12 روز سپریم کورٹ میں جائیں گے, اور فائز عیسیٰ صاحب امید ہے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ انصاف کریں گے. اینی وے عمران خان صاحب نے 2-3 بڑے جو زبردست قسم کے ڈیسیژن کیے, ان میں ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا, اور سی ایم کا بھی ڈیسیژن ہو گیا, یہ بڑا بہترین فیصلہ ہے, اور مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جاننے کے بعد اب انہیں مختلف سیٹس بھی مل جائیں گی. ایک اور بڑا اہم تھا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم 3 جماعتوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا اتحاد نہیں کریں گے. وہ 3 جماعتیں کون سی ہیں؟ ایک پاکستان مسلم لیگ نون, ایک پاکستان پیپلز پارٹی, اور ایک NQM کی انہوں نے بات کی ہے کہ یہ 3 ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے ساتھ کسی بھی صورت میں اتحاد نہیں ہوگا, کیونکہ اصل میں مینڈیٹ چور تو یہی ہے نا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور بھی ایشو ہو سکتے ہیں, لیکن 2 جماعتیں بہرحال NQM اور پاکستان مسلم لیگ نون, ان کے جولی میں جو کچھ بھی پڑا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا چرایا ہوا ہے, ذرا یہی کہہ رہے ہیں بہرحال. تو انہوں نے کہا کہ ان جماعتوں کے ساتھ کسی بھی صورت ہم اتحاد کرنے نہیں جا رہے ہیں. اس کے بدلے میں آج بلاول بھٹو صاحب نے پھر ایک پریس کانفرنس کر دی. اب چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو جو انہوں نے کوئی امیدیں اگر لگائی ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ان کا ایک اجلاس ہوا, اس اجلاس میں ان کی 70% سے 80% لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کیا جائے, تو وہ اتحاد تو ہو بھی نہیں سکتا تھا اور ہوا بھی نہیں. اب دوسری جو چیز ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنی ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کولیبریشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن اس میں بلاول بھٹو صاحب بڑا سمارٹ پلے کر گئے ہیں. یاسف علی زرداری صاحب کی یقیناً ٹریننگ ہے, اور بلاول بھٹو صاحب کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت کو ووٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن ہم کسی بھی طرح کسی بھی صورت ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت حکومت کا حصہ بہرحال نہیں بننے جا رہے ہیں. اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جس طرح بالکل PDM-1 بنی تھی, یہ PDM-2 ہی مطلب اسی کا تسلسل ہوگا. PDM-1 میں آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب PDM کا حصہ نہیں تھے. وہ پوری گورنمنٹ چلتی رہی, جب بھی ان سے کوئی PDM کے حوالے سے سوال کیا جاتا تھا, PDM کی پرفارمنس کے حوالے سے سوال کیا جاتا تھا, تو وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو PDM کا حصہ ہی نہیں ہے. حکومت کے انہوں نے پورے مزے لوٹے, جہاز میں پورے ٹریولنگ کی, انہوں نے چولہے اپنے مکمل لیے, انجوائے کیا, کرپشن میں اپنے سارے معاملات سیٹل ڈاؤن وہ کرواتے رہے, لیکن وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ میں تو PDM کا حصہ ہی نہیں تھا. بڑا لیگل قسم کا جواب تھا. اب دوسرا انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی وزارت نہیں لیں گے, لیکن ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں گے اسمبلی کے اندر, یعنی ان کا منسٹر بن جائے گا, پرائم منسٹر ان کا ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کا. ان کے پاس کوئی ایک بھی وزارت نہیں ہوگی, لیکن ان کا ووٹ ضرور جائے گا, حکومت بنوانے میں یہ مدد کریں گے. اس کے بعد لیے انہوں نے بڑی پھر جو آجزانہ قسم کی انہوں نے ایک گزارشات کی ہیں کہ کیونکہ ملک بڑی مشکل حالات سے گزر رہا ہے, اس طرح کا متحمل نہیں ہو سکتے ان حالات کے, تو ان حالات میں اگر ہم ووٹ نہیں کرتے تو پھر دوبارہ الیکشن کروانا پڑے گا, تو اتنے ایکسپینس ملک پر بوجھ پڑے گا. وہ بڑی انہوں نے باتیں کی ہے.
اصل میں جو گیم ڈالی ہے بلاول بھٹو نے، وہ گیم بالکل پی ڈی ایم ون طرز کی ڈالی ہے. وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ جو بھی جائے گا وہ کسا پارینہ بن جائے گا، وہ اس کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی، وہ بالکل زمین بوس ہو جائے گا. تو وہ چاہ رہے تھے کہ میرے پاس ایک سٹیٹمنٹ بھی آ جائے، نیکسٹ اگلے الیکشن کے لیے میرے پاس بیانیہ بھی آ جائے. جب بھی کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا نہیں، میں تو حکومت کا حصہ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی وزارت ہی نہیں تھی. ہم تو سمپلی ہم نے تو انہیں سپورٹ کیا تھا جمہوریت کے تسلسل کے لیے، ڈیموکریسی تاکہ چلتی رہے پاکستان کے اندر. پاکستان کے حالات اس طرح کے تھے تو ہم نے ان کے پاس ایک پورا بیانیہ آ جائے گا. لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہیں گے کہ میں تو بھائی جی ان کا حصہ تو میں تو تھا ہی نہیں، میں تو حکومت میں تھا ہی نہیں، حکومت تو ہماری تھی ہی نہیں، حکومت تو پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی. اب اس کے بعد پتہ ہے مہنگائی بڑی ایک شدید قسم کی آ رہی ہے، ڈالر بڑا تیزی سے اوپر جانے لگا ہے، حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ اب پاکستان کی ریزرو جو ہے وہ بالکل پاکستان کے پاس کوئی نہیں بچے. اس پہ ایک میں پوری ویڈیو بھی کرنا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ ایک دو دنوں میں وہ ساری ڈیٹیل بتاؤں گا. تو مہنگائی نے اب ڈبل ٹرپل ہونا ہے اچانک یہ 2-4 مہینوں کے اندر اندر، ڈالر نے اب اوپر جانا ہے. تو وہ کسی بھی طرح کوئی غلاظت کوئی گندگی اپنے چہرے پر نہیں ملنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ساری گندگی میں ان کے منہ پر ملوں، مسلم لیگ نون کے منہ پر. اور یہ جو تفن زدہ لاش ہے اس کی قبر انہوں نے کھود دی ہے کہ اب جو بھی سارے معاملات ہیں انہیں بڑھنا نہیں پہ پڑنا ہے. پیپل پارٹی نے اپنا سندھ بچانا ہے، اور پنجاب کے اندر جو تھوڑی بہت عزت انہوں نے دوبارہ سے بہرحال ریوائو کیا ہے وہ بھی بچ جانی ہے. اور بدلے میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم آئینی عہدہ، یقیناً صدر جو ہوتا ہے وہ آئینی عہدہ ہی ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل ایک وہ پوسٹ ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہم لیں گے بہرحال، مطلب صدر ہمارا ہوگا، وزیر اعظم ان کو ہوگا، وزارت ہم کوئی نہیں لیں گے. اور تاکہ گند سارے کا سارا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جولی میں جائے اور ہم اپنا دامن بھی صاف رکھیں. اس سے ایک چیز بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ پیپل پارٹی کا کوئی بھی سیٹ نہ لینا، کوئی بھی وزارت نہ لینا، اور صرف صدارتی عہدہ لینا. آپ کو پتا ہے کہ صدر جو ہوگا، اسمبلیاں ٹوٹے رہے نہ بھی ہو، جو صدر بنے گا وہ 5 سال اپنے پورے کرے گا، صدر کہیں نہیں جانے والا. تو انہیں یہ بڑا کلیئرٹی ہے بلاول بھٹو کو بہرحال کہ حکومت جو ہے وہ 6 مہینے یا سال چلے گی، صدر چلتا رہے گا. اس لیے اس نے یہ والا ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم حکومت میں 6 مہینوں کے لیے بیٹھ کے ہم نے کیا کرنا ہے، 6 مہینوں یا 1 سال کے بعد دوبارہ الیکشن ہے، ہم صدر لیں، صدر ہمارا ہوگا تو اگلے الیکشن میں بہت سارے ڈیسیجن ہمارے ہاتھ میں ہوں گے. تو بہرحال بہت بلاول نے سمارٹ پلے کیا اور بڑا بہترین انداز میں کھیل گیا یہاں پہ بلاول. انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا، مزید جو بھی اپڈیٹس آئے گی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.